بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانا سے متعلق جو ہے نا، جو عموماً آپ نے فعل ناقص میں سنا ہوگا اور یہ جملوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو کانا سے متعلق بات یہ کرنی تھی کہ کانا کی تین اقسام ہے نا، یہ بیان کرنی تھی۔ ان تین اقسام کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ فعل لازم جو ہے نا، فعل لازم، اس کی دو صورتیں ہیں۔ فعل لازم کی کون کون سی؟ ایک صورت کا نام ہوتا ہے فعل ناقص، فعل ناقص، اور دوسری صورت کا نام ہوتا ہے فعل تام۔ یہی جو کانا کے اندر دو صورتیں ہیں، ناقص اور تامہ، میں انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، فعل ناقص اور فعل تام۔ یہ تقسیم کس کی ہے؟ یہ تقسیم ہے فعل لازم کی۔ فعل لازم کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل پر مکمل ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، یعنی کہ صرف جملے میں فعل آئے اور فاعل آئے، مفعول بہ نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفعول بہ نہ آئے پر دوسرے مفاعل وغیرہ آ سکتے ہیں، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، مفعول فی وغیرہ، یہ آ سکتے ہیں، مفعول بہ نہیں آئے گا۔ فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل تام کسے کہتے ہیں؟ ان کو ذرا سمجھیں۔ فعل ناقص جو ہے، اس کے اندر فعل آئے گا اور فاعل آئے گا، فعل آئے گا، فاعل آئے گا، پھر اس فاعل سے متعلق ایک خبر آئے گی۔ فعل فاعل پہ بات پوری نہیں ہوگی بلکہ فاعل کی خبر کی ضرورت ہوگی، اسے کہتے ہیں فعل ناقص۔ مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ کانا زیدن، کیا ترجمہ ہوا؟ زید تھا۔ اب کیا تھا؟ بات واضح نہیں ہو رہی، لیکن جب میں نے کہا قائمن، اب کیا ترجمہ ہوا؟ زید کھڑا تھا۔ اب بات پوری ہو رہی ہے نا۔ تو یہ فعل ناقص ہے اور یہ فعل ناقص کا فاعل ہے، اور یہ اس فاعل سے متعلق ایک خبر کہہ لیں یا ایک صفت کہہ لیں، تو یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، خبر بھی کہہ سکتے ہیں، صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی میں ترکیب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ترکیب کے حوالے سے یہ فعل ناقص ہے، یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ میں خالی سمجھانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ سمجھانے کے اعتبار سے کانا فعل ناقص ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، اور قائمن اس فاعل سے متعلق ایک خبر ہے، ایک صفت ہے۔ اسے کہتے ہیں فعل ناقص، کہ جس کے اندر فاعل پر بات پوری نہ ہو، فاعل کے بعد اس کی خبر کی ضرورت ہو۔ ایک ہوتا ہے فعل تام۔ فعل تام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فعل آئے گا اور فاعل آئے گا بس، اور بات مکمل ہو جائے گی فعل اور فاعل پر، نہ فاعل کی خبر کی ضرورت پڑے گی، نہ فاعل کی صفت کی ضرورت پڑے گی، اسے کہتے ہیں فعل تام۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پہ یہی کانا کی اگر میں مثال لوں، تام، اب دیکھیں کانا کی تو ایک قسم میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، فعل ناقص کے اندر میں نے کانا کی مثال دی نا، تو کانا ایک ہو گیا ناقصہ، کہ جس کے اندر فعل فاعل آئے اور فاعل کے بعد فاعل کی خبر کی ضرورت ہو، تو اسے کہتے ہیں فعل کانا ناقصہ، کہ جس کے اندر فعل پلس فاعل اور پھر اس فاعل کی خبر کہہ لیں یا صفت کہہ لیں، دونوں کہہ سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں ناقصہ، کانا ناقصہ۔ کانا تامہ کسے کہیں گے؟ کانا تامہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے فعل آئے اور فاعل آئے بس، جیسے کہ مثال کے طور پہ کان المطر، اب آگے اس مطر سے متعلق کوئی خبر نہیں دی جا رہی، صحیح؟ مطر کہتے ہیں بارش کو، ترجمہ ہوگا بارش ہوئی۔ اب یہاں پہ کانا سے متعلق، المطر سے متعلق کوئی خبر نہیں ہے، خالی فعل ناقص ہے اور اس کا فاعل ہے، صحیح؟ اگر اس کے بعد بھی کچھ ہوتا تو ہم اس کو پھر اس کا خبر بناتے رہے، ہم اس کو ناقصہ میں ڈال دیتے، لیکن جب خالی فعل آئے اور فاعل آئے، کانا فعل آئے اور پھر فاعل آئے، تو ہم اس کو فعل فاعل یہ کانا تامہ کے اندر شامل کریں گے، صحیح ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ کان القتال، کیا مطلب؟ ہوئی۔ تو جب کانا یہ تامہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ہونا، کسی کام کا ہونا۔ جب کانا ناقصہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا تھا، ہے بھی کبھی کبھار اس کا معنی آ جاتا ہے، تھا، ہے بھی لگا لیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والے ہیں۔ تو کانا تامہ کے اندر فعل آئے گا، فاعل آئے گا، کانا ناقصہ کے اندر فعل آئے گا، فاعل آئے گا، پھر فاعل کی خبر آئے گی۔ ایک ہوتا ہے کانا زائدہ۔ کانا زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے سامنے کانا کا جملے کے اندر کوئی کردار نہ ہو، یعنی کہ اس کا جملے کے اندر ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، ترجمے پر کوئی فرق نہ پڑے۔ کیا معنی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ترجمے پر فرق نہ پڑے، اسے کہتے ہیں کانا زائدہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ما کانا اصح علم المتقدمین، کہ متقدمین کا علم کتنا صحیح ہے،
اب یہاں پہ کانا لگاؤں تو بھی یہی ترجمہ ہے، نہ لگاؤں تو بھی یہی ترجمہ ہے. تو یہ آپ کے سامنے کانا کی 3 اقسام ہو گئیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے صرف نحو کے بیسک لیول کے 2 کورس ہیں، ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو. تو اگر آپ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یہ جو علم الصرف کا کورس ہے اس کی کلاسز کو ہم نے 4 مہینے کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے نا. تو اگر آپ کے پیپرس وغیرہ چل رہے ہیں تو آپ ان کے اسباق کو 4 مہینے سے پہلے بھی سن سکتے ہیں. اس کورس کے اندر علم الصرف اولین اور آخرین دونوں ہیں، دونوں جلدیں ہیں، اور 300 سیغوں کے ذریعے سے علم الصرف کی پریکٹس کرائی گئی ہے، مشق کرائی گئی ہے. دوسرا کورس جو ہے وہ علم النحو کا ہے، یہ 3 مہینے کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے، پر پیپرس وغیرہ اگر آپ کے ہیں تو آپ اس کو جلدی بھی سن سکتے ہیں، ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے میں، وہ آپ کی مرضی ہے. صحیح.